مولا استعان اس بادشاہ کو بھی مرضی خریدنے کے لیے ایک رات سونا پڑا ہے. یہ بادشاہ وہ ہے جو اللہ کی رضا بن کے اترا ہے. اللہ اکبر. اور عجیب عجیب وعدے کیے ہیں اس بادشاہ نے اپنے شیعوں سے، اپنے عزاداروں سے. فرماتے ہیں جو میری قبر کے پہ میری قبر کی زیارت کرنے آئے گا میں اس کی زیارت کرنے جاؤں. ہائے ہائے ہائے. بسم اللہ. جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کی زیارت کو اس کی قبر میں جاؤں گا. یعنی اگر آپ توجہ فرما لیں تو میں 4 مصرے پڑھ کے گفتگو سمیٹ لاؤں. اگر آپ توجہ کریں گے تو اس کا لطف آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو مشہد کے سلطان کا زوار ہے پہلی رات اس کی قبر میں ایک نہیں دونوں والی یاد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین دے پتران دی قسمی آکھی جیو قبلہ تو میں ایک جملہ آکھن لگا. ایک بندہ تو اڈے چو بولے نا قرآن سو میں ساری رات سفر کیتا ہے تے بارش اچ کیتا ہے میں سمجھا گا میرے سفر دی قیمت ہو گئی. ایک بندہ تو اڈے چو بولے علی قبر میں جاتے ہیں. یہ 8واں سلطان کہتا ہے جو میری زیارت کو آئے گا اسی قبر میں بھی آؤں گا. یعنی اس مومن کے کیا کہلیں جو ایک علی کو دیکھنے جاتا ہے ایک علی اسے دیکھنے آتا ہے. ہائے 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 ہائے. اور صدقے نہ تھا دو جی سارے بولو سارے مہربانی کرو. ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ جئیں آپ سلامت رہیں یہ جوانیاں بے داغ رہیں. ہائے دری. اس مومن کے کیا کہنے کیا بخت ہے اس کا جو ایک علی کو دیکھنے جاتا ہے ایک علی اسے دیکھ. ہاں اچھا یہ دیکھیں ایک حدیث کے ٹکڑے میں ایک عالم نے لکھا ہے کہ کوئی پہچانے نہ پہچانے اس کا اپنا مقدر ہے. کوئی پہچانے نہ پہچانے اس کا اپنا مقدر ہے. ایک بار موسیٰ کاظم کا یہ لاڈلا زوار سے ملتا ضرور ہے. الحمدللہ ایک بار اپنے زوار سے میرا 8واں سلطان ملتا ضرور ہے. پہچانے نہ پہچانے اس کی اپنی مرضی. میں نے قبلہ و کعبہ سرکاری علامہ آغا نسیم عباس رضوی مرحوم و مغفور سے پوچھا کہ قبلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے پڑھا ہے میں نے سنا ہے کہ 8واں مولا اپنے زوار سے ملتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زوار سے ملتے ہوں؟ سبحان اللہ. درجات بلند و من. کہنے کی شوکت یہ کوئی سوچنے والی بات تھوڑی ہے. ہر شریف میزبان کا دل ہوتا ہے کہ وہ مہمان سے ملے. یہ بندہ 8ویں کا مہمان ہے. جی 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 میرا بچہ. مولا تم لوگوں کو عزت الہی آمین. مالک ان کے درجات پر مالک انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے. سدا سلامت رہو سدا آباد رہو. دربار سجا ہوا تھا اسی 8ویں بادشاہ کا. دربار سجا ہوا تھا مشہد کے سلطان کا. دربار سجا ہوا تھا والی خراسان کا. دربار سجا ہوا تھا تخلیق کے سبب کا. دربار سجا ہوا تھا سانسوں کے حکمران کا. ہائے 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 دری. دربار سجا ہوا تھا ضامن غریباں کا. دربار سجا ہوا تھا میرے 8ویں سلطان کا. ایک غریب مسکین بندہ آیا سلام کیا جواب ملا قدموں میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد کہتے جی اپنا رسول کئی دنوں سے بھوکا ہوں کچھ کھانے کو چاہیے. یہ اپنا رسول کے بیٹے کئی دنوں سے بھوکا ہوں کچھ کھانے کو چاہیے. گل سمجھے آئے اس علاقے والے ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں وہ سامنے میری جوتی پڑی ہے لے جائے. آپ جیے آپ سلامت رہیں
مولا مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ بادشاہ فرماتے ہیں وہ سامنے میری جوتی پڑی ہے، لے جا۔ دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ جی میری اوقات تو نہیں، محسوس نہ کیجئے گا، میرا خیال ہے آپ میرا سوال نہیں سمجھے۔ ہوئے 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 بادشاہ میری اوقات تو نہیں، میرا خیال ہے آپ میرا سوال نہیں سمجھے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے بھوک لگی ہے، آپ فرماتے جوتی لے جاؤ، جوتی کھاؤں، مجھے بھوک لگی ہے۔ بادشاہ فرماتے میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں، تو میرا جواب نہیں سمجھ۔ آئے آئے صدقے صدقے ایسا جیووں پہ بادشاہ فرماتے میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں، تو میرا جواب نہیں سمجھا۔ واسطہ جے اسے بادشاہ دا، بس میری یہ گل سمجھو تو میری آج دی نوکری پوری ہو گئی۔ میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں، تو میرا جواب نہیں سمجھا۔ کہتے کیا مطلب؟ جاگنا۔ وقت کا سلطان فرماتا ہے تو نے اپنے لیے مانگا ہے، میں نے تیری 7 نسلوں کا سوچا ہے۔ آہا آہا صدقے صدقے سارے حیدری عزاداریاں نصیب ہونے میں نے تیری 7 نسلوں کا سوچا ہے۔ میری جوتی لے جا، میری جوتی تیری نسلیں بنا دے۔ جوتی اٹھا کے بعد دربار سے نکلا، جوتی سر پہ رکھ لی، جا رہا ہے بازار میں، نادلی لبوں پہ، جوتی سر پہ، اطمینان آنکھوں میں، یقین چہرے پہ۔ دور سے آ رہا تھا ایک عطر کا تاجر، ایک خوشبو فروخت کرنے والا، ایک مہک بیچنے والا، جس کا نام ہے سرکار معروف قاضی۔ اس کی نگاہیں پڑی، دیوانے ادھر آ۔ اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں، تو ادھر آ۔ ہائے 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 صدقے ہو تیرے ہتھاں دے، جی جوانیاں مانو، جی جگ جگ جیو۔ اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں، تو ادھر آ۔ قریب آ گیا، کیا بات ہے دیوانہ کیوں کہا ہے؟ اس نے کہا دیوانہ بھی نہ کہوں، جوتی کی جگہ پاؤں میں ہوتی ہے، تو نے سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اس کی جگہ تو سر سے بھی اونچی ہے، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ اس کی جگہ تو سر سے بھی اونچی ہے، میرے پاس جگہ نہیں۔ کس کی جوتی ہے؟ سامن غریباں کی، زامن آہو کی، سامن الائمہ کی جوتی ہے، 8ویں بادشاہ کی جوتی۔ جوتی بیچے گا؟ اس نے کہا کوئی مناسب ہدیہ ملے تو شاید۔ اس نے کہا یہ 100 اونٹ ہے میرے پاس، ادھر کے بھرے ہوئے، امبر کے لدے ہوئے، تو اگر شام جا کے بیچے نا تیری 7 نسلیں بن جائیں گی، تیری 7 نسلیں بن جائیں گی۔ مک گئی شاہ کو ڈالے میری آج کی نوکری، تیری 7 نسلیں بن جائیں گی۔ دیوانہ اس سے کہتا ہے بس ٹھیک ہے، مولا نے بھی 7 کا ہی کہا۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ یا مولا نے بھی 7 کا ہی کہا تھا۔ 100 اونٹ دیوانے نے لے لیے، جوتی معروف نے لے لی۔ آئے سمجھو تے گل کراں، اتھے آئیے یہ سمجھو تے گداگر تاجر بن گیا، تاجر گداگر۔ جوانی ہوئے ہو تیری پترہ ہو جی وہ اللہ ہو اللہ ہو۔ گداگر تاجر بن گیا، تاجر گداگر بن گیا، گداگر تاجر بن گیا، تاجر گداگر بن گیا۔ وہ 100 اونٹ لے کے چلا گیا، اس نے ویسی جوتی سر پر رکھی، سیدھا دربار میں۔ جاگو! یہ دربار میں داخل ہوا، بادشاہ کی نگاہیں پڑی، ملنگوں کی طرف دیکھ کر فرماتے وہ دیکھو مال پرانا ہے، تاجر نیا آ گیا۔ معروف یہ سر پہ کیا ہے؟ مولا آپ کی جوتی کس سے لی ہے؟ جس سے آپ نے نسلوں کا وعدہ کیا تھا، تجھے دے گیا۔ ہاں مولا میں نے خرید لی ہے، لی نہیں۔ لینا تو اور ہے نا، خرید لی ہے، قیمت دی ہے۔ کیا دیا؟ 100 اونٹ دیے۔ جب اس نے کہا نا 100 اونٹ، فرمایا اچھا 100 اونٹ میں دے گیا؟ ہم تمہاری مرضی ہے۔
میری گھڑی میرے دامن ہاتھ پایا ہویا تھوڑی مرضی ہے میں 100 اونٹ میں راضی رہی پترا 100 اونٹ میں دے گیا تڑپا معروف مولا خالی اونٹ نہیں تھے اتر کے بھرے ہوئے امبر کے لدے ہوئے کستوری سے معمور مہک سے لبریز شام جا کے بیچے گا اس کی 7 نسلیں بار بار اس نے کہا 7 نسلیں جلال آ گیا مولا کو فرماتے نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے صدقے ہو تیرے سنن دے صدقے ہو تیرے بولن دے آئے داری فرماتے نالین کب ہے فرماتے نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے ملتا ہے بس یہ فیض کسی خوش نصیب کو 100 اونٹ کے عوض میری جوتی خرید لی معروف تو نے لوٹ لیا نہ غریب کو ہزاروں سال جیو صدا سکھی رہو حکم ہے شریعت کا جب بھی کوئی یتیم نظر آئے نا اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ ایک آنسو چاہیے ایک آنسو بابا مشتاق شاہ جی نے مصائب پڑھا ہوتا تو شاید میں نہ پڑھتا مجلس کا آغاز ہے اور بڑا سفر کر کے آئی ہیں علی کی بیٹی مجھے بھی جلدی ہے تمہیں بھی جلدی ہے اوقات نہ رویں ان آنکھاں دی خیر ہوئے او میں صدقے ہم سب کی بیٹیوں کو جلدی ہوتی ہے جانے کی علی کی بیٹیاں دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی صدقے جاواں خیالہ ان آنکھاں دی خیر ہوئے میں کہ علی کی بیٹیاں دور سے آتی ہیں دیر سے جی میرا پتر قاضی استان دیر سے جاتی ہے ایک آنسو ایک جملہ معافی مانگ رہا ہوں عزادار لوگوں پوری دنیا میں امام حسین کی عزاداری کرتے ہو گریہ کرتے ہو آنسوؤں کے عاشق لوگوں ایک جملہ سننا ہے اور اسی پہ آج کی گفتگو چھوڑ رہا ہوں آدھا منٹ اور پڑھنے میں نے شریعت کا حکم ہے جب بھی کوئی یتیم نظر آئے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو کربلا سے شام تک ہزاروں لوگوں نے شریعت کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے حسین کی بیٹی کے ساتھ اجرکم علی اللہ میری شہزادیاں تم پہ راضی مالک سائیں گدا حسین کے درجات پر سن میری شہزادیاں تم پہ راضی آدھا سیکنڈ اور پڑھنا ہے حسین دی قسم ہے تیرے وین دی قسم ہے میں اتھے چھوڑن لگا سا آدھا سیکنڈ اور پڑھنا میں ہزاروں لوگوں نے غریب کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے بس ایک فرق ہے وہ فرق سمجھ لو بے شک نہ رو سکنا سوچنا شوکت کیا کیا گیا ہے عام آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے نا تو یتیم اطمینان سے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے یہ حرامزادے ہاتھ رکھتے تھے جیسے جیسے ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی اٹھتی جیسے جیسے ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی زمین سے اٹھتی آتی تھی جیسے جیسے کسی کمینے کا ہاتھ اٹھتا تھا بچی زمین سے اٹھتی تھی منہ کر لیتی تھی دریا کی طرف اور کہتی تھی چچا میرے بال ٹوٹ گئے چچا میں بوڑھی ہو گئی چچا میرا لہو نہیں عزت دار شہزادیاں آپ کو عزت دیں قبول فرمائیے گا اور جناب کے سامنے قبلہ عاشق